ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن جو ہے اس کو ضرور دبائیے تاکہ اس چینل پر آنے والی میری ہر ویڈیو جو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ویورز، میں راشد محمود آج پھر ایک ایسا مسئلہ ہم ڈسکس کرتے ہیں جو بڑا ضروری ہے میرے اس ملک میں اور میرے اس سیٹ اپ میں۔ دیکھیں، کچھ لوگوں کو ساری زندگی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے پاس بڑا کام کرنے کے لیے زندگی میں وقت ہی نہیں تھا، حالانکہ دن تو 24 گھنٹے کا سب کے لیے ہوتا ہے، ان کے لیے بھی اتنا ہی تھا۔ دیکھیں، جو کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ناقابل یقین مار کے انجام دیتے ہیں اور اسی 24 گھنٹے میں دیتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کامیاب لوگوں نے وقت کے معمولی حصے کو ضائع کرنے کی بجائے اسے پوری طرح استعمال کیا ہوتا ہے۔ بڑا کام کرنے کے لیے زیادہ وقت کی نہیں، بڑے ٹائم کی ضرورت نہیں، بڑی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کا موضوع جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ڈکلائن آف ڈرامہ انڈسٹری اور فلم، سٹیج، ریڈیو۔ دیکھیں، سب کانٹیننٹ میں ہمارے اس پاکستان نے ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ ایجاد کیا۔ فلم انڈسٹری میں فلمز وہ بنا کرتی تھی جب ہمارے پڑوسی ملک کی فلم بالکل پیریلل آمنے سامنے ایک دوسرے کے سنیماز میں لگا کرتی تھی، اور جس کو لوگ اگر پڑوسی ملک کی فلم کو کئی ہفتوں تک دیکھتے تھے تو برابر میں، بلکہ بعض دفعہ تو کئی ہفتے زیادہ ہماری فلم جو ہے وہ دیکھی جاتی تھی، کیونکہ سچ مچ کا کام ہوتا تھا۔ ایک کانٹینٹس اس کے ایسے ہوتے تھے، سچ مچ کے کمیٹڈ لوگ ہوتے تھے جو ان فلمز کو بنایا کرتے تھے۔ ٹیلی ویژن جو ہے اس سب کانٹیننٹ میں ڈرامہ تو ہم نے ایجاد کیا۔ ہمارے پڑوس میں کوئی پیرلل تھیٹر یا آرٹ موویز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ ایک دوردرشن ہوا کرتا تھا جس پہ وہ گانے چلا کرتے تھے، غالباً چترہار یا کیا اس ٹائٹل سے، اور اس کو لوگ بڑا وینٹینا ہلا کے تو اس کو تھوڑا سا بہتر کر کے تو دیکھا کرتے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، ٹیلی ویژن نے ایک ڈومینیشن سے دنیا کو بتایا کہ ہمارے ملک میں ڈرامہ کیسے بنتا ہے اور کیسے اس کو قبولیت ملتی ہے۔ ٹرینڈ سیٹر ہے ہم اس سب کانٹیننٹ میں۔ فلمز جو تھی پڑوسی ملک میں تب بھی بجٹ زیادہ تھے، ہمارے ہاں تب بجٹ بہت ہی کم تھا، لیکن چونکہ کریٹیو اور کمیٹڈ لوگ تھے اس شعبے میں، اس لیے وہ فلمیں جو وہ بالکل اسی طرح مقابلے میں کھڑی ہوتی تھی اکھاڑے میں جس طرح ہونی چاہیے۔ سٹیج کا ڈرامہ جو تھا ہمارے آرٹس کونسلز میں اس دور میں بڑے بڑے نام تھے، ڈاکٹر انور سجاد صاحب، سجاد حیدر صاحب، افتخار حیدر صاحب، صوفی نثار صاحب، عطا شاہ خان صاحب، بے شمار لکھاری ایسے تھے ڈرامہ لکھنے والے کہ جن کا ڈرامہ، اور پھر آرٹسٹ جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، دے آر آل لیجنڈز۔ اب ان میں بے شمار تو بیچارے حیات ہی نہیں ہیں، اللہ میاں کے پاس چلے گئے، لیکن ان کی کنٹریبیوشن نے دنیا کو بتایا تھا کہ اسٹیج ڈرامہ۔ پھر ہمارے ہاں تھیٹر کے حوالے سے اجوکا تھیٹر ہے، پھر وہ کراچی میں کچھ ٹیمیں ہیں جنہوں نے یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے اس کو اس قدر ڈگنیٹی، وقار اور زمین سے اپنے روٹ سے ریلیٹڈ رہ کر اس کو کیا، اس ڈرامے کو، اور ایک مقبولیت کی سند ملی ان کو، اور یہ کئی دہائیوں تک یہ چلتا رہا۔ پھر ہوا یوں کہ فلم جو ہے اس کا ایک دور ایسا آیا جس میں لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ تھوڑے پیسے لگا کے اس سے ایک اکنامیکل بڑے انسینٹیو مل سکتے ہیں، تو اس میں وہ والا مافیا فلم انڈسٹری میں آ گیا جن کا یہ شعبہ نہیں تھا۔ جس شخص کے کانٹینٹس میں رب نے ایسٹیٹکس نہیں رکھی ہوئی، جمالیاتی حص جس کے اندر نہیں ہے، اس سے اسٹیون اسپیلبرگ مجھے کچھ نکال کے دکھا دے، وہ ایک شرط ہے اس کے لیے۔ خرابیاں شروع ہو گئی فلم انڈسٹری میں،
خرابی اس طرح ہوئی کہ اس میں ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے اس طرح کے سبجیکٹ، اس طرح کی فلمز بنانی شروع کر دی جس میں گیمکس اور مداری پن ہے. وہ کہانیاں ہماری زمین، ہمارے روٹس اس کی نہیں تھی. اس میں انہوں نے بالکل اس طرح سے اس کو گیمکس کو کریٹ کیا کہ جو فار دا ٹائم بینگ لوگوں کو انسپائر کرتی تھی. دیکھنا شروع کر دی انہوں نے. وہ فلم دیکھی 1 2 3، پھر ایک تسلسل بن گیا ان فلموں کا. اور ان میں پھر ایک وقت ایسا آیا جب اس میں بے حیائی، فحاشی، اس طرح کی چیزیں ایڈ ہونا شروع ہو گئی. فلم 1 ہفتے اور 2 ہفتے کے پلاننگ پہ بنائی گئی کہ اس سے ایک گیمکس کریٹ کیے، بےہودگیاں اس میں ڈالی، اور بےہودہ لوگ ہی ایسی فلموں کو دیکھتے تھے. فیملیز جو ہیں وہ فلم دیکھنے سے ڈینائل اس لیے ہوا کہ وہاں اس قدر انڈیو کانٹینٹس اس میں ہوئے. میرا ایک سوال ہے کہ ان خرابیوں کا ذمہ دار صرف وہی ہے؟ کیا وہ لوگ اس کے ذمہ دار نہیں تھے جنہوں نے اجازت دی؟ کون تھا؟ سٹیج پلے کی خرابیوں پہ کہا گیا کہ جس میں مجرے شروع ہو گئے، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. کوئی اس ملک میں مجھے جواب دے سکتا ہے کہ یہ جب سارا کچھ ہو رہا تھا، سٹیج ڈرامہ ہو یا فلم ہو، تو اس کا ایک سینسر کا پروسیس ہوتا ہے. کون ہے جو اجازت دیے چلا جا رہا کہ جس قدر بےہودگیاں اس میں وہ چل رہی ہیں سینما میں؟ ڈرامے میں سارا کچھ ہو رہا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے. حالانکہ 4 5 ڈپارٹمنٹ ہیں جو سکین کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی وہاں موجود ہو کے. ریڈیو دنیا میں سب سے زیادہ سنا جانے والا میڈیم ہے، اور اس میں بھی اب کچھ اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے. جو ریڈیو کے آرٹسٹ، ان بیچاروں کو مہینوں انہوں نے کام کیا ہوا، ان کے پیسے ان کو کئی مہینوں کے بعد ملتے. یہ ساری کی ساری خرابیوں کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہوئی؟ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا جن کا اس شعبے سے تعلق نہیں تھا. وہ صاحب اختیار ہو گئے جنہوں نے ان کو اجازتیں دینی تھی. رشوت، کرپشن، آپ مجھے پیسے دے دیں، آپ نے جو کچھ بنایا وہ سینسر ہو جائے گا، چلنا شروع ہو گیا. الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ فیملیز اور لوگوں نے فلم کو دیکھنا چھوڑ دیا. تھیٹر کی بےہودگیوں کی وجہ سے فیملیز تھیٹر دیکھا کرتی تھی. سچ مچ کا تھیٹر جو ہوتا تھا انہوں نے اس کو دیکھنا چھوڑ دیا. اسی طرح اور جو دوسری ساری کی ساری قباحتیں ہیں آرٹس کونسلوں میں. آرٹس کونسل جو ہوتی ہیں وہ ہمارے کلچر، ہماری رہتل، ہماری اقدار جو ہے اس میں یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ڈرامہ اور فلمز جو ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ ایجوکیٹ کرنے کے سب سے آسان اور فوری وہ ریفرنس ہے جس سے بندے ایجوکیٹ ہوتے ہیں، احتساب کرتے ہیں اپنا. ہم نے وہ ساری قدریں جو ہے بھلا دی اور ختم کر دی. ایسے خرابیاں جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی چلی گئی. اب اس آج کے دور میں سینماز جو بنے، ملٹی پلیکسز بنے، بڑا دل خوش ہوا کہ چلو جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچ گیا. فلم کا ایک بہتر ویژول جو ہے وہ سکرین پہ آئے گا. تو بعد میں عقدہ یہ کھلا کہ یہ سینماز جو ہے یہ انڈین فلمز کے لیے بنائے گئے تھے، جہاں سے ان کو ایک لمبا چوڑا اکنامیکل انسینٹو ملتا تھا، اور سینماز بلیک میل کرتے تھے پاکستانی پروڈیوسرز کو. الٹیمیٹلی جب فلم انڈین بند ہو گئی تو وہ سارے سینما میں سے موسٹلی جو ہے وہ دوڑ گئے. بند ہو گیا سینما. کمیٹڈ لوگ نہیں ہیں. آپ کا کریڈٹ آپ کو یاد رکھے جانے کے لیے اپنے عمل سے آپ یاد رکھے جاؤ گے. ہم نے وہ کیا نہیں جو کاٹنے نکلے ہوئے. اب خبر ملی ہے، بڑی خوش کن خبر ہے کہ اس حکومت نے فلم انڈسٹری کی بہتری کے لیے، ان اداروں کی بہتری کے لیے ایک نیا لائحہ عمل اور ایک نیا جو سلسلہ وہ شروع کر رہے. میری صرف ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ جو اشرافیہ اور مافیا جو ہر دور میں ایسے شعبوں میں ہر حکومت میں موجود ہوتی ہے، اس سے ذرا بچ کے رہیے گا. اور اس میں فیکٹس بلیور، وہ لوگ جو سچ مچ کے محب وطن ہیں اور سچ مچ ان شعبوں میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی ان پینلز میں شامل کیجئے، ان سے مشاورت کیجئے اور ان گھسپیٹیوں سے ذرا بچ کے رہیے گا. آپ کا عمل جو ہے
وہی یاد رکھا جائے گا، اسی کے آفٹر ایفیکٹ سب کو ملتے ہیں۔ میں ویورز یہ چاہوں گا کہ آپ کو میری اگر ان باتوں سے اتفاق ہے یا کہیں اختلاف ہے تو کمنٹس میں ضرور مینشن کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔